ماحول بدل چکا ہے، عدلیہ کی قیادت بدل چکی ہے، وہ صورتحال نہیں ہے جو پہلے تھی. اگر آپ کو یاد ہو تو پنجابی زبان میں ایک پرووربیل سیئنگ ہے کہ وکیل رہن دو تو جج کر لو. تو وہ عمران خان صاحب نے جو جج کیے ہوئے تھے، وہ چاہے ثاقب نثار تھے، وہ چاہے آصف سعید کھوسا تھے، وہ چاہے گلزار صاحب تھے، چاہے وہ بدیال صاحب تھے، وہ باقاعدہ ان کا مقدمہ لڑتے تھے، وہ مقدمہ سنتے نہیں تھے. وہ وکیلوں کی تو ضرورت ہی پیش نہیں آتی تھی ان کو، وہ خود سے لکمے بھی دیتے تھے اور باقاعدہ آرگیو کرتے تھے ان کے لیے. یہ دور بھی ہم نے دیکھا. خدا کا شکر ہے کہ اب عدلیہ میں سینٹی پرویلز، اب صورتحال اتنی گھمبیر نہیں ہے جتنی ہم نے دیکھی ہے. دوسرا ایک تاثر جو ہے وہ تحریک انصاف کی طرف سے بھی اور ان کے سوشل میڈیا ہینڈلرز کی طرف سے بھی دیا جا رہا ہے کہ جی دیکھا وہ لے کے آئے ہیں تو دیکھیں کس طرح جلدی جلدی ریلیف مل رہا ہے. تو ان کو تھوڑی سی تاریخ اپنے سامنے رکھنی چاہیے. یہ وہی مقدمے ہیں نا جن میں 125 پیشیاں بھگت چکے ہیں نواز شریف صاحب اسی جج کے سامنے اپنی بیٹی کے ساتھ. یہ حقائق ہیں یا نہیں؟ تو اس لیے یہ نتھنگ از کمنگ ایز اے فری لنچ، یہ ہوتا نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یعنی جو بات میں خاص طور سے کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ بھی کہا گیا کہ جناب یہ بھگوڑا تھا. یہ بھگوڑا کہتے کس کو ہیں؟ بھگوڑا وہ ہوتا ہے جو قانون سے بچ کے روپوش ہو جائے، چپکے سے کہیں نکل جائے. ایسا تو کچھ نہیں ہوا تھا. باقاعدہ عدالت کی طرف سے بھی ایک بانڈ کے تحت ان کو اجازت دی گئی تھی. اس وقت کے ملک کے وزیر اعظم نے پوری قوم کو یہ باور کرایا کہ یہ شخص مرنے کے بالکل قریب ہے. ڈاکٹر یاسمین راشد اس میں وہ تو ہر 2 گھنٹے کے بعد ایک ہیلتھ بلٹن جاری کرتی تھی نا، اگر آپ کو یاد ہو تو. پھر عمران خان صاحب نے بھی یہ بیان اللہ واسطے چیریٹی میں نہیں دیا تھا. انہوں نے اپنے فیصل سلطان صاحب کو بھیجا، انہوں نے ان کے تمام ٹیسٹ کو ری ٹیسٹ کروایا اور الٹیمیٹلی انہوں نے تو بھگوڑا تو اس کو کہتے ہیں جو قانون کو ہڈونگ کر کے، قانون کو وائلیٹ کر کے گیا ہو. تو میرے خیال سے بھگوڑے کا لفظ ان کے لیے استعمال کرنا ٹھیک نہیں. میں یہ بالکل جسٹیفائی نہیں کر رہا ہوں کہ وہ 4 سال تک واپس کیوں نہیں آئے. وہ جانے، ان کے ڈاکٹر جانے اور عدالت جانے، یہ ان کو ان سے حساب لینا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے یہ کیسز بنے کس طرح تھے. ابھی آپ نے اس کی طرف ہلکا سا اشارہ کیا. اگر میں اس کی تفصیل میں جاؤں تو پورے پروگرام کا وقت جو ہے وہ گزر جائے گا. جس طریقے سے جے آئی ٹیز بنی، جس طریقے سے نگران جج مقرر ہوئے، ان مقدموں کے بننے کے اوپر بھی اس وقت کے لوگوں نے، میں آپ ایک خاص مثال آپ کو دے دیتا ہوں کہ جب پاناما کا کیس جو ہے اس کو اقامہ بنا کے فیصلہ لکھا گیا تو علی احمد کرد صاحب ہیں کوئٹہ کے، بہت ہی ہمارے لیے قابل احترام ہے، انہوں نے کہا تھا میں اس جج کی شکل دیکھنا چاہتا ہوں جس نے یہ فیصلہ لکھا ہے. یعنی یہ اتنا بڑا چھپا ہوا طنز تھا اس کے اندر جس کو صاحب عقل لوگ اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں. ایک بات تو یہ ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ ایک اور تاثر جو ساتھ ساتھ دیا جا رہا ہے وہ یہ کہ جی دیکھیں فوج لے کے آئی ہے ان کو انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ آگے، انڈرسٹینڈنگ کے بعد. میں اس کو پارشلی مان لیتا ہوں لیکن مجھے اس کی وضاحت کرنے کے لیے تھوڑا پیچھے جانا پڑے گا. عمران کو کون لے کے آیا تھا؟ فوج لے کے آئی تھی. عمران کو فوج نے نہیں نکالا، وہ اپنی حرکات سے گیا ہے. وہ اگر سائفر نہ رہ رہا تھے، ووٹ آف نو کانفیڈنس کامیاب نہیں ہوتی تو وہ کہیں نہیں جا رہے تھے. تو وہ اپنی دشمنی انہوں نے خود کی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس کو نواز کو کیوں لایا جا رہا ہے؟ فرض کیجیے ہم مان لیتے ہیں کہ جی ہاں جی ان کو لایا جا رہا ہے، اس لیے کہ اٹس اے سچویشن ویئر دیر از نو ادر آپشن. کسی نے تو ڈیلیور کرنا ہے نا. دنیا میں اب فوجی حکومتیں پرویل بھی نہیں کرتی ہیں اور ان کی پذیرائی بھی نہیں ہوتی ہے. لہذا کسی نہ کسی پولیٹیکل فساد کی ضرورت ہوتی ہے. یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں بھی جو سکسیسر ڈکٹیٹرز ہیں ان کو الٹیمیٹلی اپنے گرد ایک سیاسی حصار بنانا پڑا. لہذا پولیٹیشین کے علاوہ تو کوئی ڈیلیور نہیں کر سکتا. اگر آپ ٹریک ریکارڈ دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ نواز شریف in all his 3 terms had been an acceptable person in the world. دوسرا یہ کہ گراؤنڈ کے اوپر ان کے دور کے منصوبے اور جو لینڈ مارکس ہیں وہ بھی کسی سے پوشیدہ نہیں ہیں. لوڈ شیڈنگ، وہ میں ان کے پارٹی کے وکیل کی طرح بولنا نہیں چاہتا ہوں لیکن یہ وہ ریالٹیز ہیں جو ہماری آنکھوں نے جس پر آج وہ اپنا نیریٹو بھی بلڈ کر رہے ہیں کہ کارکردگی ہماری 2013 سے 2018 تک جو رہی. جو میرے خیال سے سب سے زیادہ اس بات پر معترض ہے وہ ہے پیپلز پارٹی. پیپلز پارٹی کے 2 جو رہنما ہیں ان کے بیانات ہمارے سامنے ہیں. تو بخاری صاحب کسی حد تک وہ بھی تو ٹھیک کہہ رہے ہیں. ہاں نہیں، وہ کسی حد تک نہیں، بہت حد تک وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. لیکن پھر وہی صورتحال ہے. دیکھیں نا، اگر آپ بلوچستان کی حکومت کسی کے لیے توڑ دیں تو آپ ٹھیک ہیں. آپ سینٹر کے چیئرمین کے الیکشن میں اس وقت کی اشرافیہ یا اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کا ساتھ دیں تو وہ ٹھیک ہے.
اور کوئی دوسرا وہ کرے تو وہ اقدامات غلط ہیں. ویسے میں بھی بالکل زرداری پیپلز صاحب کو مفاہمت کا بادشاہ ایسا کہا جاتا ہے, تو مفاہمت کس سے مفاہمت ہے؟ ہاں نہیں وہ ظاہر ہے, وہ آپ کو پتہ ہی ہے جس سے مفاہمت تھی, لیکن پھر بھی ہم اپنے بیان میں ان کے بیانات کا تذکرہ نہ کریں تھوڑی سی زیادتی ہوگی. پورے تو ہم نہیں دہرا سکتے, لیکن 2 چار جملے جو ہیں وہ بہت ضروری ہیں. وہ کہتے ہیں جی کہ نواز شریف کی سزا معطلی کے فیصلے اگر ایسے ہی ہونے ہیں تو عدالتوں کو تالے لگا دیں. یہ ہے پیپلز پارٹی, اور ان کے جو حسن مرتضی ہیں وہ کہتے ہیں نواز شریف کو لاڈلا پلس بلکہ عمران پلس بننے کی مبارکباد دیتے ہیں. تو بخاری صاحب یعنی کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی مد مقابل آ چکی ہے نون لیگ کے, اور ان میں سے ایک تو عوام کو تو چوز کرنا ہے نا, تو ان میں سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کون ٹھیک کہہ رہا ہے؟ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ روایتی حریف ہیں. انہوں نے کوئی بھی الیکشن جو ہے وہ انتخابی اتحاد کے تحت نہیں لڑا ہے. پنجاب میں تو بہت خاص طور سے, یعنی جو یدھ پڑتا ہے جس کو کہتے ہیں, وہ ہمیشہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے رہا ہے, سوائے 2018 کے الیکشن میں, جبکہ یدھ تو تھا انہی کے بیچ میں, لیکن ان کے ووٹ کو کم کرنے کا, جس کو کہتے ہیں کہ جی ہمارا مینڈیٹ چرا لیا گیا, اس کے تحت پی ٹی آئی کو جتوایا گیا. یہ بھی اب بات کوئی راز نہیں ہے, جو اس کے کریکٹر تھے وہ سارے یہ کنفیشنل سٹیٹمنٹس دے چکے ہوئے ہیں. لہٰذا پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا آمنا سامنا تو رہے گا, اور اس الیکشن میں یہ اور زیادہ شدید ہوگا. کچھ مقامات یعنی علاقے ایسے ہیں, خطے ایسے ہیں پاکستان کے جن پر پیپلز پارٹی کو یعنی اثر و رسوخ اس کا جو ہے وہ بہت زیادہ ہے. سندھ ان کا ہے, پچھلے 20-25 سالوں سے سندھ ان کا ہے. اسی طریقے سے ان کا دعویٰ ہے پیپلز پارٹی کا کہ جو صدرن پنجاب ہے, جنوبی صوبہ جس کو ہم کہتے ہیں, اس علاقے میں بھی ان کی پذیرائی بہت ہے. پھر بلوچستان میں ہمیشہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ دونوں نے ہی سیٹیں لی ہیں, جوڑ توڑ میں اور یہی حال جو ہے کے پی کے میں. تو بخاری صاحب جی جو نواز شریف کو اس وقت لاڈلا کہا جا رہا ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عوام میں بھی تو ایک تاثر موجود ہوگا نا, آگے انتخابات بھی ہونے والے ہیں, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف جو ہے وہ جو عوام کا یہ تاثر ہے کہ وہ لاڈلے بن کے آئے ہیں, یا آپ دیکھیے عوام ساری کا یہ تاثر نہیں ہے, یہ ان کے جو مخالف حلقے ہیں, جو ان کی مخالف پارٹیاں ہیں, یہ ان کا خیال ہے. آپ اس کو پوری قوم کی رائے نہیں کہہ سکتے, اور نہ یہ پوری قوم کی رائے ہے. دیکھیے انہیں اس امیج سے بھی نکلنا ہوگا, اور اس کے لیے یہی ہے کہ وہ الیکشن لڑیں, الیکشن جیتے, حکومت بنائیں, اور پھر انڈیپینڈنٹ فیصلے کریں, تبھی ثابت کر پائیں گے نا وہ. تو الیکشن ہونے تک تو یہ سارا معاملہ اسی طرح چلتا رہے گا. میرے خیال سے نواز شریف صاحب کو اب چاہیے کہ ان کو چونکہ عدالتوں سے ان کی جان تقریباً چھٹ گئی ہے یا چھٹ رہی ہے, ان کو اب پارٹی کے امور کی طرف زیادہ فوکس کرنا چاہیے الیکشن سے پہلے. دوسری بات یہ کہ ایک تاثر دینے کی کوشش کی گئی تھی, وہ بھی جو ہے زائل ہو گیا ہے, کہ نون لیگ شاید الیکشن ملتوی کرانا چاہتی ہے. پیپلز پارٹی کا خاص طور سے یہ ایک سٹانس رہا ہے میرے خیال سے. لیکن یہ بھی کہا جاتا تھا کہ نواز شریف اگر واپس آ گئے تو اس کا مطلب الیکشنز جو ہے وہ نزدیک ہوں گے. یہ ایک عام رائے یہ بھی قائم ہوئی تھی, لیکن اب جتنے بھی بیانات ہم نواز شریف, شہباز شریف یا ان کی پارٹی کے لوگوں سے سن رہے ہیں, اس میں یہی ہے کہ جی الیکشن تو اب جنوری سے جا سکتے ہیں, اور نہیں جانے چاہیے. مزید ڈیلے نہیں ہونا چاہیے. الیکشن کے علاوہ اس ملک کے مسائل کا کوئی حل نہیں ہے. جو بھی اب اس کو مزید تاخیر کا باعث بنے گا, وہ میرے خیال سے نہ ملک کی خدمت کر رہا ہے, نہ جمہوریت کی خدمت کر رہا ہے. ٹھیک ہے. ہر گزرتا دن پی ٹی آئی کی فیٹ پر بھاری پڑتا جا رہا ہے, اور تحریک انصاف کی اس وقت 3 خواتین رہنما جو ہیں وہ استحکام پاکستان پارٹی میں شامل ہو چکی ہیں. اندلیب عباس, سعدیہ سہیل, اور تیسری ہیں سمیرہ بخاری. بخاری صاحب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو پی ٹی آئی ہے وہ آہستہ آہستہ ختم ہونے کی طرف آ رہی ہے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ ختم ہو جائے گی؟ دیکھیں گزارش یہ ہے کہ 9 مئی کے واقعات کے بعد, جسے میں سمجھتا ہوں کہ اگر بغاوت قرار دیا جائے کہ بغاوت پر اکسانے کی ایک سازش تھی, اور خاص طور سے آپ کی عسکری قیادت میں رخنہ ڈالنے کی یا تقسیم ڈالنے کی کوشش تھی. اب کوئی بھی شخص پی ٹی آئی, اس پی ٹی آئی میں جو خان صاحب کی پی ٹی آئی ہے, اس میں رہ کے سیاست نہیں کر سکتا. اب آ جائیے جناب فرار, جو 9 مئی کے بعد سے اور عمران خان صاحب کے جیل جانے کے بعد سے جو ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوئی ہے پارٹی. ایک تو یہ کہ اس میں 2 دڑے بن گئے ہیں. ایک استحکام پاکستان پارٹی ہے جس کے جہانگیر ترین صاحب اور علیم خان صاحب سربراہ ہیں, دوسری پرویز خٹک صاحب کی تحریک انصاف پارلیمنٹیرین ہے. تو 2 جگہ تو لوگ جس کے جہاں سینگ سمائے ہیں وہاں بھاگ گئے ہیں. خاص طور سے میں اگر ذمہ داری سے کہوں تو کہ جتنے بھی الیکٹیبلز تھے جو جس طرح سے لائے گئے تھے اسی طرح سے واپس چلے گئے ہیں. اور خاص طور سے جہانگیر ترین کے حوالے سے جو کہا جا رہا ہے کہ جن کو وہ ہیلی کاپٹر میں لے کے آئے تھے
ان کو ہی وہ ہیلی کاپٹر میں واپس لے جا رہے ہیں. دس از آبجیکٹیولی سیڈ بائی سمبڈی. ہم صرف اس کو کوٹ کر رہے ہیں. دیکھیے جو عندلیب عباس تھی اور ایک دوسرا نام ہے فردوس عاشق امان, یہ, اور تیسرا ایک نام ہے شیریں مزاری, چوتھا ایک نام ہے بخاری, کیا نام تھا ان کا؟ سمیرہ بخاری, ملکہ ملیکہ بخاری. یہ جو تھے they were women face of the PTI. اس میں سے عاشق امان صاحبہ سب سے پہلے گئیں, تو بڑے وقت سے پارٹی چھوڑ گئی تھی. اس کے بعد سے ہم نے دیکھا کہ وہ شیریں مزاری صاحبہ جو ہے وہ بھی عملاً سیاست سے بھی ریٹائر ہو گئی ہیں اور پارٹی بھی انہوں نے چھوڑ دی ہے. اور پھر اب یہ عندلیب عباس صاحبہ پارٹی چھوڑ کے دوسری جگہ جو ہے وہ چلی گئی ہیں. ایک خاتون رہ گئی ہیں ملیکہ بخاری, ان کا ویسے ہی نہیں پتا آج کل وہ ہیں کہاں, تو وہ یعنی سرفیس پہ نہیں ہے. یاسمین راشد بھی ان رہتی ہیں. کی فیٹ, یاسمین راشد صاحب تو بھگت رہی ہیں. میں اس اعتبار سے بہت مضبوط سمجھ اور طاقتور پولیٹیشین سمجھتا ہوں کہ وہ یہ سب کچھ بھگت بھی رہی ہیں اور آج تک اپنے قدموں پہ کھڑی ہیں. تو ہمیں ریالٹی سے آنکھیں نہیں چرانی چاہیے میرے خیال سے. اگر ہم اپنے اس پلیٹ فارم سے ان کو کمپلیمنٹ کریں تو کوئی خرابی نہیں ہے اس میں. ٹھیک ہے جی. اب دیکھیے عندلیب عباس صاحبہ کا یہ ہے کہ یہ بہت بڑی, بہت سٹرونگ, بہت افیکٹو اسپوکس پرسن تھی, خاص طور سے عمران خان کی. پارٹی کو چھوڑ دیں. YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.